السلام علیکم. سفال گر بائے بشرا سعید ایپیسوڈ 8. وہ بوجھل قدموں سے پام کے درختوں کی دو رویہ قطاروں میں سے گزر رہا تھا. تھکن کسی اسدے کی مانند اس کے بدن کو شکنجے میں جکڑے ہوئے تھی. کوہر میں دھواں مل کر اس کی آنکھوں کو جلاتا تھا. اس نے بھاری سر اٹھا کر ماؤنٹ لی کو دھندلی ہوئی نظروں سے دیکھا. لاس اینجلس کی معروف دھند آسمان سے اتر کر گرفت پہاڑ پر چھا رہی تھی. ہالی ووڈ سائن مٹمیلا اور نہایت بدوضع دکھائی دیتا تھا. لکڑیوں اور دھاتی پرتوں سے بنے وہ دو ہیکل حروف بے معنی تھے. ہالی ووڈ کے پہلے او کا اوپری نصف ناپید تھا اور تیسرا او مکمل نیست ہو چکا تھا. باقی ماندہ حروف کی حیثیت محض ایک مہمل لفظ کی تھی جس کا کوئی مفہوم نہ تھا. اس مایا روپی نگر نے اس کے ساتھ چھل کیا تھا. فلموں میں اس نے جو دیکھا تھا وہ سب فریب نظر تھا. وہ یہاں مشاہیر میں شامل ہونے آیا تھا اور ہالی ووڈ نے اسے ایک گھٹیا بار میں رات بھر گندے گلاس دھونے اور فرش صاف کرنے کا فریضہ سونپا تھا. ازمہلال اس کے بند بند میں گاڑھا سیال بن کر رینگتا تھا. وہ ایک گھاتک طرز کی الگ تھلگ عمارت کے گرد بے مقصد پاگلوں کی طرح چکرانے لگا. عمارت ویران تھی اور لان کے ایک گوشے میں بڑا سا پتھریلا سرمئی پیالہ دھرا تھا جس میں 3 سفید جل پریاں منجمد تھیں. وہ ناٹی دیوار پھلانگ کر اندر اترا اور جل پریوں والے پیالے کے ساتھ ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں. بہت عرصہ پہلے کہی ہوئی بورڈنگ ہاؤس کے مالک کی باتیں اسے یاد آئیں. وہ سچ کہہ رہا تھا. اس انجام سے دوچار ہونے والا وہ تنہا نہیں تھا. اس جیسے بے شمار لوگ یہاں پہم آتے تھے. پلکوں پر ستارے سجائے ہوئے اور ان ستاروں کو ریت ہوتے دیر نہیں لگتی تھی. پلکوں کی ایک جنبش سے وہ سارے چمکیلے خواب خاک ہو جاتے تھے. محشر خرام وقت اس کے وجود کو روند کر گزر رہا تھا. اتنی مدت بیت جانے کے بعد بھی وہ ایک لائن کا پارٹ تک حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو پایا تھا. وہ کال جس کا انتظار کرتے کرتے اس کے اعصاب شل ہو چکے تھے کسی طور آ ہی نہ چکتی تھی. وہ ترقی کی نردبان کا اسفل ترین زینہ بھی چڑھ نہ سکا. اسے اپنا خواب یاد آیا جو اب ایک مٹا ہوا عکس تھا اور اس کا جی رونے کو چاہا. اسے سرخ قالین، آسکرز اور اخباروں کی شاہ سرخیاں یاد آئیں اور اپنی گمنامی پر رونا آیا. ڈپلیکس اپارٹمنٹ پینٹ ہاؤس یاد آئے. گوچی اور کرسٹن ڈائر کی مصنوعات یاد آئیں. لیموزین اور فراری یاد آئیں اور اپنی مفلسی پر رونا آیا. وہ خوبصورت تھا. کسی کو اس وصف سے غرض نہ تھی. باصلاحیت تھا. کوئی اسے آزمانا نہیں چاہتا تھا. اس میں آسمان کو چھونے کی جستجو تھی. وہ لوگ اس کے قدموں تلے سے زمین بھی چھین لینا چاہتے تھے. وہ مال قاصد تھا. اس کے بازار میں کوئی مانگ نہ تھی. محبت نے گپت کھاتی ساگر پھول کی مانند اسے بے بس کیا تھا. ساگر پھول جو بظاہر خوشنما پھول اور در حقیقت زہریلا جانور ہوتا ہے. وہ گھات لگائے بیٹھتا ہے اور جب کوئی بے خبر جاندار اس کے پرکشش رنگوں سے کھنچ کر قریب جاتا ہے اسے اپنے زہریلے بازوؤں میں جکڑ لیتا ہے. وہ محبت کی مسموم گرفت سے آزاد ہونے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے ادمئی ہوئی جاتی تھی. اس نے مایا مموریا کے پیالے میں انگلیوں کی پوریں ڈبو کر اپنے سامنے سلیب کا نشان بنایا. میں اسے بھول جاؤں گی. بھولنا مشکل نہیں ہوگا. میرے خدا تو صرف اتنا کر دے کہ میرا حافظہ چھین لے. مجھے کچھ بھی یاد نہ رہے. ٹیبرنکل کے سامنے جھک کر اس نے دایاں گھٹنا فرش پر ٹیک دیا اور جلتی ہوئی شمع کے مقدس شعلے پر نظریں جما دی. میں اسے دل سے نکال دوں گی. بالکل آسان ہے. بس دل کو نشتر سے چیرنا ہی تو پڑے گا. بین الصفوف راستے میں سے گزر کر وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ چوبی نشستوں کی طرف بڑھ گئی. اپنے دائیں اور بائیں، آگے اور پیچھے بہت سے چہرے میں وہ ایک چہرہ تلاش کر رہی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ان میں سے نہیں تھا. میں اسے کبھی نہیں دیکھوں گی. میں کسی اور کو بھی نہیں دیکھوں گی. پرائسٹ اور منسٹرز کی جماعت گرجے میں داخل ہوئی اور مصباح کے چبوترے کی طرف قدم اٹھانے لگی.
مطربوں کا گیت منبر کے کوسی صاحبان سے ٹکرا کر چہار اطراف بکھر رہا تھا۔ قربان گاہ کی تعظیم کرنے کے بعد وہ اپنی مسندوں پر بیٹھ گئے۔ اگرونے میں سے اٹھتی خوشبو کی لپیٹیں اس کے نتنوں سے ٹکرائیں تو وہ سوچنے لگی کہ گرانٹ کون سا کلون لگاتا تھا۔ اس نے کبھی پوچھا نہیں تھا، پر شاید وہ کوئی بھی خوشبو نہیں لگاتا تھا، وہ اس کے بدن کی اپنی مہک تھی۔ پرائسٹ کی گمبھیر آواز گونجی، باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں۔ اس نے سلیب کا نشان بنایا اور بولی، آمین۔ یسوع کا پیار میرے لہو میں ہے، میرے اور یسوع کے درمیان دنیا نہیں آ سکتی، لیکن میری دنیا 6 فٹ قامت کے سانچے میں کیسے سمٹ گئی؟ کسی کی دنیا اتنی مختصر بھی ہوتی ہے؟ اس کا دھیان بار بار بھٹک رہا تھا۔ پرائسٹ مومنین کی جماعت کو توبہ کے عمل کی دعوت دے رہا تھا۔ اکٹھے خدا کے کنبے کے طور پر امید کے ساتھ باپ سے معافی کے خواستگار ہوں۔ اسے اپنا گناہ یاد کرنا تھا اور اسے وہ یاد آیا۔ اس کے گناہ کی آنکھیں اندھیری رات سے زیادہ کالی تھیں۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھا۔ میں عظمت والے خدا سے اعتراف کرتی ہوں اور تم سے، میرے بھائیوں اور بہنوں، کہ میں نے اپنی غلطی سے گناہ کیا ہے، اپنی سوچوں میں اور اپنے لفظوں میں، اس میں جو میں نے کیا اور جو میں نہ کر سکی، اور میں مقدس کنواری سے فریاد کرتی ہوں اور تمام فرشتوں اور برگزیدہ لوگوں سے کہ میرے لیے خداوند سے دعا کریں۔ میرا گناہ یہ ہے کہ میں ایک مرد سے محبت کرتی ہوں، صرف اتنی محبت کہ اسے نہ دیکھوں تو مجھے بینائی کی ضرورت نہیں، اس کی آواز نہ سنوں تو مجھے سماج سے غرض نہیں، وہ مبہم سا مسکرا دے تو میری روح سینے سے کھینچ لیتا ہے، وہ جہاں چھولے بدن کا وہی جز دل بن جاتا ہے، آنکھ کے ایک اشارے سے وہ میری نبض روکنے پر قادر ہے، اتنی سی محبت تو خدا مجھے معاف کر دے گا۔ جھلستی ہوئی نمی اس کے گالوں کو بھگونے لگی۔ سب مل کر گا رہے تھے، خداوند رحم کرے۔ اس نے بھی اپنی آواز ملا دی، خداوند رحم کر، یسوع رحم کر، یسوع رحم کر۔ پھر اسے پتہ بھی نہ چلا کیسے عبادت کے تمام مراحل اس کے ہاتھ سے پھسل گئے۔ قدیم حمد گلوریا کا ایک حرف بھی اس نے نہ سنا۔ لیکٹر نے کیا پڑھا اسے یاد نہیں تھا، جوابی مزمور میں اس نے حصہ لیا تھا یا نہیں، وہ بے خبر تھی۔ ایلولیا کے جواب میں تمجید کرنا اسے یاد نہیں تھا۔ وہ اس وقت چونکی جب ہڈیالے چہرے والی دبلی بڑھیا نے، جس نے سر کے بالوں کو نیلے سکارف سے ڈھانپا ہوا تھا، قریب سے گزرتے ہوئے اس کے کندھے پر استخوانی ہاتھ رکھا، اس کی کھردری انگلیوں کا کرخت لمس پر پرنیا کو گرجے میں واپس کھینچ لائی۔ یہ دیکھ کر اس کا دماغ بکس سے اڑ گیا کہ سب لوگ قطاریں بنا کر مقدس کمیونین لینے کو تیار کھڑے تھے۔ اس تمام وقت میں وہ کہاں رہی تھی؟ وہ قدم گھسیٹتے ہوئے نیلے سکارف والی عورت کے پیچھے چل دی۔ یسوع، میرے مصرف دل پر اپنا مسیحا ہاتھ رکھ دے، تیرے معجزوں نے کوڑیوں کو بھلا کیا ہے، میری بیمار روح کو ہر علائش سے پاک کر دے۔ وہ گڑ گڑانے لگی۔ پرائسٹ کہہ رہا تھا، یسوع کا بدن۔ پانے والے خوش نصیب نے کہا، آمین۔ یسوع کا خون، آمین۔ دبلی بڑھیا کچھ اور آگے بڑھ گئی تھی، وہ اپنی جگہ جامد رہی۔ وہ سب سے آخر میں کھڑی تھی اور کچھ لمحوں میں اس کی باری آنے والی تھی۔ یسوع کا بدن، آمین۔ یسوع کا خون۔ کسی عجیب سے احساس سے اس کی ٹانگیں کپ کپانے لگیں۔ وہ گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ میں یسوع کے بدن اور خون میں شامل ہونے کے لائق نہیں۔ مطربوں کے سازوں کی لمبی نلیاں گویا انگلیاں تھیں اور وہ اسی کی جانب اٹھی ہوئی تھیں۔ میں اس قابل ہرگز نہیں ہوں، میں جھوٹی ہوں، فریب کار ہوں۔ اس نے ایک اور قدم پچھلی سمت میں اٹھایا۔ محراب دار چھت پر کنندہ فرشتوں کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ میں نے کب سوچا تھا کہ ایک عام انسان میرے اور یسوع کے بیچ آ جائے گا؟ وہ آنکھ کی پتلی پر یوں جم گیا تھا کہ اسے دوسری طرف کا منظر نظر آنا بند ہو گیا تھا۔ وہ قدم بقدم پیچھے سرکتی رہی۔ مقدس شبیہیں خاموش نظروں سے اسے گھور رہی تھیں۔ سب اس کے دل کا کھوٹ جانتے تھے۔ وہ کیمپس سے لوٹی تو ماحول میں عجیب نوع کی بے چینی تھی۔ گھر کے تینوں افراد لیونگ روم میں جمع تھے اور کوئی بھی کسی سے بات نہ کرتا تھا۔ داؤد ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھا اپنا فیورٹ سٹ کام دیکھ رہا تھا، یا شاید نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں تو اسکرین پر تھیں، مگر وہ جیسے خلا کے پار گھور رہا تھا۔ والیوم بھی بن بناہٹ سے ذرا ہی زیادہ تھا۔ چاچی بکھرے ہوئے فلور کشن سمیٹے ہوئے اس کی طرف دیکھنے سے گریزاں تھی۔
اور چچا اخبار کو گول کر کے میز کی سطح سے ٹکراتے ہوئے کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ ان کی خاموشی غیر معمولی نہیں تھی، مگر اس خاموشی کے پیچھے کوئی غیر معمولی بات ضرور پنہاں تھی۔ جانے کیوں پنیا کو کسی سے کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگی تھی۔ پھر چچا نے بولنے میں پہل کی، تم پاکستان بات کر لو، میں ابھی کار بک کروا دیتا ہوں۔ اس کے اندر خدشات سمپولیوں کی طرح سر اٹھانے لگے۔ کیا ہوا ہے؟ پہلے تم وینس بابی سے بات کر لو۔ وہ اٹھ کر ملحقہ کمرے میں ٹیلی فون کرنے چلے گئے تھے۔ امی کا فون آیا تھا؟ کیا بات ہوئی ہے؟ اس نے انیتا سے پوچھا۔ تمہارے ابو کی طبیعت خراب ہے۔ اسے چاچی کی آواز بھرائی ہوئی لگی۔ ہم سب کو پاکستان جانا ہوگا، تم دل کو مضبوط رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یکبارگی اس کا دل بیٹھ گیا۔ کتنی خراب ہے ان کی طبیعت؟ تم دعا کرو خداوند مسیحائی کرے گا۔ اگر آئزک بھائی یہاں آنے پر رضامند ہو جاتے تو یہ نوبت ہی نہ آتی۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ان کی ٹانگ کاٹنا پڑے گی۔ اس کے بدترین خدشات کی تصدیق ہو گئی تھی۔ اس کا باپ پچھلے کئی برسوں سے ذیابیطس کے مرض میں مبتلا تھا۔ اس کے گردے اور بینائی بری طرح متاثر ہو چکی تھی۔ پچھلی مرتبہ وینس سے بات ہوئی تو وہ کچھ پریشان لگ رہی تھی۔ پنیا کے استفسار پر اس نے آئزک کے دلان میں بے ہوش ہو کر گرنے کا ذکر سرسری انداز میں کیا تھا۔ چکر آ گیا تھا، کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے آ کر چیک کیا تو پتہ چلا ان کا بلڈ پریشر بڑھا ہوا تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ اس کی ماں اسے پردیس میں دکھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ جان بوجھ کر آئزک کی بیماری کے ذکر سے کنی کترا جاتی تھی۔ پنیا ٹیلی فون پر کبھی کبھی مذاق میں آئزک سے کہتی، مجھے ڈاکٹر بن کے آ لینے دیں، میں آپ کو ٹھیک کر دوں گی، اور اس کا لہجہ دھمکی امیز ہوتا۔ آئزک کی صحت دن بہ دن گرتی جا رہی تھی۔ کسی کے کچھ بتائے بنا بھی اسے معلوم تھا، لیکن صورتحال اس درجہ خراب ہو چکی تھی کہ اسے اندازہ نہیں تھا۔ وینس اس کی آواز سنتے ہی رو پڑی تھی۔ وہ بڑی ہمت والی عورت تھی۔ پنیا نے مشکل سے مشکل وقت میں بھی اسے آنسو بہاتے نہیں دیکھا تھا۔ پنیا، آنے میں دیر نہ کرنا، تمہارے ابو نے پوری رات تمہارا نام لیتے ہوئے گزاری ہے۔ آپ نے مجھ سے چھپایا کیوں؟ میں ہمیشہ پوچھتی تھی اور آپ جھوٹی تسلیاں دیتی تھیں۔ وہ خود بھی رونے لگی تھی۔ تم اتنی دور بیٹھ کر کیا کر سکتی تھی؟ انہیں امریکہ لے آئیں، یہاں بہت جدید سہولتیں ہیں۔ وہ بالکل ٹھیک۔ وہ کہتے ہیں میری مٹی خراب نہ کرو، مجھے سکون سے مرنے دو۔ ان کی ضد سے کون جیت سکتا ہے؟ اور اب تو اتنا وقت بھی نہیں بچا۔ آپ ایسے نہ کہیں، میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے آنسوں میں شدت آ گئی۔ تم نے جو بھی شاپنگ کرنا ہو 1-2 دن میں کر لینا، میں کوئی تیاری نہیں کر سکوں گی۔ وینس کی بے محل بات اسے بہت عجیب لگی تھی۔ کیا مطلب؟ شاپنگ کس لیے؟ تمہاری شادی کے لیے۔ میں نے بہت کچھ سوچ رکھا تھا، مگر اب تو میں بہت تھک چکی ہوں پنیا۔ مجھے تمہاری بہت ضرورت ہے۔ گونی رونے لگتا ہے تو چپ ہی نہیں ہوتا، تمہیں بڑا یاد کرتا ہے۔ اسے لگا اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ اس کے آنسو تھم گئے تھے۔ میری شادی کا یہاں کیا ذکر ہے؟ تمہارے ابو کی بس یہی خواہش ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ہی تمہیں دلہن بنے ہوئے دیکھ لیں۔ انہیں کچھ نہیں ہوگا، وہ بہت لمبا عرصہ جئیں گے، لیکن میں ابھی شادی نہیں کر سکتی۔ ابھی تو میں نے اپنی پڑھائی شروع کی ہے۔ پڑھائی تم شادی کے بعد بھی کر سکتی ہو۔ ابھی میں نے اس بارے میں بالکل نہیں سوچا۔ اتنی جلدی کیسے؟ وینس نے اس بات کی پوری نہیں ہونے دی تھی۔ میں نے تمہیں بتایا ہے پنیا، تم سے پوچھا نہیں۔ اس کا لہجہ سخت ہو گیا۔ پاکستان آتے ہی تمہاری شادی ہو جائے گی۔ جو تھوڑا بہت انتظام کرنا ہے وہ تمہارے ماموں سنبھال لیں گے۔ تمہیں جو بھی ضروری سامان خریدنا ہے خرید لو۔ میں ہسپتال جا رہی ہوں، ابھی فون بند کر رہی ہوں۔ پنیا کو ان الفاظ پر یقین کرنے میں بڑی دشواری ہوئی تھی۔ آپ لوگ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ دماغ کو حاضر کر کے سنو، تمہارا باپ مر رہا ہے۔ مرتے ہوئے لوگوں کی خواہش تو کبھی کبھی دشمن بھی پوری کر دیا کرتے ہیں۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، تمہارے ماموں باہر گاڑی میں میرا انتظار کر رہے ہیں۔ امی ایسا مت کریں، مجھے یوں مجبور نہ کریں۔ ہزاروں بکھیڑے ہیں جن میں میری جان پھنسی ہے، اور تم اپنا رونا لے کر بیٹھ گئی ہو۔ کریئر، مناسب وقت، پسند ناپسند، یہ سب باتیں خوش باش فارغ لوگوں کو جچتی ہیں، اور ہمارا سامنا موت سے ہے۔ میں تمہارا مسئلہ ضرور سنتی، لیکن میں مجبور ہوں۔ میں نے انہیں بچوں کی طرح بلک بلک کر روتے دیکھا ہے۔ میں جا رہی ہوں۔ میں ابو سے خود بات کروں گی، وہ میرا کہا مان جائیں گے۔ وہ پہلے ہی بہت اذیت میں ہیں، میں کسی کو بھی ان کی تکلیف میں اضافہ کرنے نہیں دوں گی۔ تم اتنا شور کیوں مچا رہی ہو؟ پہلے یہ تو پوچھ لو تمہاری شادی کس سے ہو رہی ہے، خود ہی خاموش ہو جاؤ گی۔
اسے موت کی سزا سنائی جا چکی تھی، صرف طریقہ وضع کرنا باقی تھا۔ دار، سورج مکھی، چکر، برقی کرسی یا پھر صلیب۔ داؤد اور اس کے ماں باپ نے دوسری بات نہیں کی۔ ان سے رشتہ داری کا حساب لگانے بیٹھوں تو دوسری یا تیسری نسل میں جا کر کہیں کوئی تعلق نکلے گا۔ تم سے زیادہ تو میرا درد وہ سمجھ رہے ہیں۔ تم تو میرا اپنا خون ہو۔ خود غرضی دکھانے کے لیے زندگی تمہیں اور مواقع دے گی، یقین کرو یہ وہ موقع ہرگز نہیں ہے۔ رابطہ منقطع ہو گیا اور ریسیور ہاتھ میں لیے پتھر کا بت بنی کھڑی تھی۔ داؤد، تم میری بات سمجھ نہیں پائے۔ میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ تم ابھی فون پر یا پاکستان جانے سے کے بعد انکار کر دینا۔ تم کوئی بھی بہانہ بنا سکتے ہو، کہہ دینا کہ تم کہیں اور کمیٹڈ ہو، کچھ بھی، ہم بچپن سے دوست ہیں، تم میرے لیے اتنا تو کر سکتے ہو۔ داؤد اس کی متورم آنکھوں اور زرد رنگت کو بے تاثر چہرے کے ساتھ دیکھتے ہوئے ٹائی کی گرا ڈھیلی کرنے لگا تھا۔ اس کی وجہ کچھ بھی ہو، لیکن تم میری مدد کرو۔ وہ اس کی جانب سے رخ پھیر کر آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ مجھے وجہ میں گہری دلچسپی ہے، کیونکہ یہ گفتگو میری شادی کے بارے میں ہو رہی ہے۔ شاید یہ پہلو تمہارے ذہن سے محو ہو گیا ہے۔ مجھ پر طنز نہ کرو، وہ لجاجت سے بولی تھی۔ کوئی نہیں ہے جس سے میں مدد مانگ سکوں، صرف تم مجھے اس مشکل سے نکال سکتے ہو۔ کبھی کبھی آخری ہیلپ لائن بھی مایوس کن ثابت ہوتی ہے۔ پرنیا اٹھ کر اس کے قریب چلی گئی۔ وہ ہنوز آئینے میں دیکھ رہا تھا۔ اتنی بے حسی سے بات مت کرو، تم مجھے بہت دکھ دے رہے ہو۔ وہ خاموش رہا، بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ پرنیا نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ پلیز مجھے مایوس نہ کرو، میں بہت مجبور ہوں۔ تمہیں مجھ سے شادی پر کیا اعتراض ہے؟ وہ تیزی سے گھوما اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ تم بہت اچھے ہو داؤد، تم میں کوئی برائی نہیں، خرابی مجھ میں ہے۔ تم مجھے ہر خرابی کے ساتھ قبول ہو۔ میں محبت کرتی ہوں کسی اور سے۔ اسے اس محبت کا اعتراف سر جھکا کر کرنا پڑا تھا۔ کس سے؟ نام جان لینے سے کیا ہوگا؟ بس اتنا سمجھ لو میں اور تم ایک دوسرے کے لیے موزوں نہیں ہیں۔ مجھے سب کچھ جاننے کا حق ہے، کیونکہ یہ میری زندگی ہے جس کے ساتھ تم یہ سب کر رہی ہو۔ تمہیں یاد نہیں ہے کہ میں گوشت پوست سے بنا جیتا جاگتا انسان ہوں، اور مجھے درد بھی ہوتا ہے۔ داؤد نے اس کے سامنے سے ہٹ کر دیوار سے ٹیک لگائی۔ اس کی کنن پٹی پر ابری ہوئی رگ تیزی سے دھڑک رہی تھی۔ وہ میری زندگی ہے داؤد، میں اس کے بغیر مر جاؤں گی۔ کوئی کسی کے بغیر نہیں مرتا، سب کو زندہ رہنا پڑتا ہے۔ میں سب کو نہیں جانتی، میں تو اپنی بات کر رہی ہوں۔ یہ شادی تایا جان کی خواہش ہے، تمہاری خواہش کیا ہے؟ تمہیں میری خواہش سے غرض ہی کیا ہے؟ داؤد کی آواز پھٹ سی گئی۔ مجھے معلوم ہے تم کس کے لیے مجھے رد کر رہی ہو، اس معمولی شخص کے لیے جسے تم صحیح طرح سے جانتی تک نہیں ہو۔ اسے مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ تمہیں امریکہ آئے ہوئے 5 مہینے اور 9 دن ہوئے ہیں۔ اگر ایئرپورٹ پر جہاز سے اترتے ہی تمہاری اس سے ملاقات ہو گئی تھی تو بھی اتنا عرصہ کسی انسان کو جاننے کے لیے بہت قلیل ہے۔ جو شخص ہپیوں جیسے کپڑے پہنتا ہو، بانچھی چیر کا کہہ کے لگاتا ہو اور بات کرتے ہوئے پاگلوں کی طرح ہاتھ ہلاتا ہو، وہ تمہاری محبت کیسے ہو سکتا ہے؟ جب 5 مہینے 9 دن کسی کو جاننے کے لیے ناکافی ہیں تو تم ایک ملاقات میں کیسے اسے پرکھ سکتے ہو؟ تم مجھ سے شادی کر کے کبھی خوش نہیں رہ سکتی۔ وہ تمہاری انفیچویشن ہے، وقتی ابال ہے۔ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر رہی داؤد۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ اس کے ساتھ نہیں تو کسی اور کے ساتھ بھی نہیں۔ تم مجھے الجھا رہی ہو۔ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، پر مجھے رہنا ہوگا۔ تو پھر ہم شادی کر لیتے ہیں اور میں سمجھوں گا کہ ہمارے درمیان یہ گفتگو کبھی نہیں ہوئی۔ میں اس سے جدا ہو کر بس جسم رہ گئی ہوں، روح تو اس کے پاس ہے۔ روح کے بنا جسم کھنڈر ہوتا ہے۔ کھنڈر لے کر تم کیا کرو گے؟ وہ دیوار پر ٹنگی سبز اوٹی پتلی کو یک ٹک گھو رہی تھی۔ تمہیں اگر اس سے اتنی ہی محبت ہے تو اس کے ساتھ بھاگ کر کورٹ میرج کر لو۔ تایا جان کو آج ہی مر جانے دو، مجھ پر لعنت بھیجو۔ تمہیں روکا کس نے ہے؟ گو ٹو ہیل۔ وہ دیوانوں کی طرح چیخنے لگا تھا۔ پرنیا کی نگاہوں کا زاویہ نہیں بدلا۔ میں نے کہا نا، میں اس سے کبھی شادی نہیں کروں گی۔ وہ مسلمان ہے۔ داؤد کو ایک جھٹکا لگا تھا۔ وہ تیز قدموں سے اس کے پاس آیا اور اس کی ٹھوڑی تلے ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اپنی جانب گھما دیا۔ تم اپنے حواسوں میں ہو؟ پتہ نہیں۔ وہ اس کی قمیض کا کالر دیکھنے لگی تھی۔ You have absolutely no idea what you are getting yourself into۔ داؤد کی انگلیاں اس کی ٹھوڑی میں گڑی جا رہی تھیں۔ میری بات سنو، تمہاری شادی مجھ سے ہوگی اور میں یہ ہر قیمت پر کر کے رہوں گا۔ اب اگر وہ بلڈی باسٹرڈ تمہارے آس پاس مجھے نظر آ گیا تو I am going to killing him and I mean it۔
لہجے کی برودت اسے اپنی ہڈیوں میں اترتی محسوس ہوئی تھی. اس کے بدن میں جھرجھری سی رینگ گئی. اس نے پردہ سرکا کر کھڑکی کے پٹ وا کیے. سرمئی ہوا میں خوشگوار ہنکی تھی. آسمان اجلے سفید پھولوں والا نیلا غالیچہ تھا جو کوئی دھو کر اس کے جھروکے میں سوکھنے کے لیے پھیلا گیا تھا. بانکا رنگرے سورج کیسر گلے سفید رنگ کے بادیے بھر بھر کے درو بام پر انڈیلتا تھا. اس نے سڑک کے پار کرمزی پتوں والے درختوں کے کنج سے ایک دراز قامت شخص کو نکلتے دیکھا. اس شخص کے ہاتھ بڑے بڑے تھے اور چلتے ہوئے وہ انہیں تیزی سے حرکت دے رہا تھا. اس کے دائیں ہاتھ میں ایک لمبی سمرن جھول رہی تھی. پنیا کھڑکی کا پٹ تھامے اسے قریب آتے ہوئے دیکھتی رہی. جب آنے والے کا چہرہ وضاحت سے نظر آنے لگا تو اس نے حلق کی پوری طاقت صرف کر کے اسے پکارا اور ہاتھ کے اشارے سے وہیں رکنے کو کہا. کچھ دیر بعد وہ گھر کے مرکزی دروازے سے باہر آئی اور سست روی سے چلنے لگی. زمین پر پاؤں رکھنے سے اس کے سر میں دمک سی اٹھتی تھی. 3 دن سے اس نے ایک نوالہ بھی حلق سے نہیں اتارا تھا اور وہ مر جانے کی حد تک نقاہت محسوس کر رہی تھی. گرانٹ کے نزدیک پہنچ کر وہ گھٹنوں کے بل فٹ پاتھ پر بیٹھ گئی اور اس کا ہاتھ جسم میں سرخ شگوفوں سے گندی مالا تھی سرد ہاتھوں میں تھام کر اپنے سامنے پھیلا لیا. ایک گرم بوند اس کی پلکوں سے پھسل کر گرانٹ کی ہتھیلی پر گری. پرنیا نے اس کی ہتھیلی پر لب رکھ دیے تھے. مجھ سے شادی کر لو. اس کی آواز تھکن گزیدہ تھی. اساڑ کی پہلی دھوپ بنا چاپ کیے نکرا پات ایسی ریت پر سے پھسلتی ہوئی برساتی نالے کے گدلے پانی میں اترتی اور لہروں کے ساتھ بہتی ہوئی جھنڈولے برگد کے گرد جمے پتوں اور جھولتی جٹاؤں کے نیچے پہنچ کر میلی بھوری دجیوں میں بڑھ جاتی. بائیں ہاتھ کھیت میں ٹریکٹر چلاتے ہوئے کسان کے پیچھے بہت سے سفید بگلے نیم کی سوکھی ڈنڈیوں سے ٹانگیں لچکاتے پھدکتے پھر رہے تھے. ٹریکٹر آگے بڑھتا تو بگلوں کا غول چھوٹی سی اڑان بھر کر قریب ہو جاتا. تازہ ہل چلی ہوئی مٹی کو لمبی پیلی چونچوں سے کھدیڑ کر رزق کی جستجو کرتا. سارے میدان کی رس بھری پتیوں کی میٹھی مہک پھیلی تھی. گاؤں کی چکی کی لگاتار گھک ہک ٹریکٹر کے انجن کے شور سے کبھی دب جاتی اور کبھی اوپر اٹھ کر بوڑھی ٹہلیوں کی چوٹیوں پر لہرانے لگتی. وہ کچی باڑ پر قدم ڈرتا مسجد کے پہلو میں پہنچا تو نمبرداروں کی حویلی سے موروں کی کہک کانوں میں پڑنے لگی. اس نے دور سے ہی حکیم بیگم کو دروازے کا کواڑ تھام کر کھڑے دیکھ لیا تھا اور نظر ملتے ہی وہ بے قرار ہو کر باہر آئی تھی. قریب پہنچ کر حکیم بیگم نے بازو پھیلائے اور اس کی چھاتی سے لگ گئی. اس کے چہرے پر ایک ناقابل بیان تاثر تھا. وہ یوں ہانپتی تھی جیسے میلوں بھاگ کر آئی ہو. السلام علیکم بے جی. بے جی نے سلام کا جواب نہیں دیا اور اس کا سر پکڑ کر اپنے چہرے کی جانب جھکایا. پھر بمشکل پھولی ہوئی سانسوں پر قابو پاتے ہوئے اس کے کان میں دھیرے سے کچھ کہا. آواز اتنی مدھم تھی کہ وہ سن ہی نہیں پایا. مجھے سمجھ نہیں آئی تو نے کیا کہا بے جی. حکیم بیگم نے دوبارہ سرگوشی کی تھی. اس بار الفاظ واضح تھے لیکن وہ جو بیان کر رہی تھی عمر کے لیے ناقابل یقین تھا. وہ حیرت سے گنگ رہ گیا تھا. آمنہ اور یوسف کل صبح کی فلائٹ سے پاکستان پہنچے تھے اور گزشتہ رات حکیم بیگم سے ملنے آ گئے تھے. انہوں نے اپنے آنے کی اطلاع پیشگی نہیں دی تھی اور جب حکیم بیگم ٹیلی فون پر عمر کو ان کی آمد کے بارے میں بتا رہی تھی تو اس کی خوشی اور جوش کی وجہ سمجھ سکتا تھا. وہ خود بھی بہت خوش ہوا تھا مگر حکیم بیگم کی آواز میں کوئی ایسی بات تھی جس کی کوئی توجیہ وہ ڈھونڈ نہیں پایا. وہ جیسے کچھ کہنا چاہتی تھی اور ضبط کر کے خود کو روکے ہوئے تھی. آمنہ تے یوسف آئے ہیں, تو بھی آ جا. 2 دہاڑے چھٹی لے لینا, اللہ دا کرم. وہ کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گئی. چند لمحے اس کی تیز سانسوں کی آواز ایئر پیس سے آتی رہی. کیا بات ہے بے جی؟ سوختے نکل پڑنا, میں لمبی اڈیک نہیں کر سکتی. اس نے واضح طور پر حکیم بیگم کے بدلے ہوئے لہجے کو محسوس کیا تھا. گھر دا ماحول بڑا بدل گیا ہے. کلثوم دی پوتری جیڑی پرا رنڈی ہو گئی تھی اسے میں نے وڈا پکا کمرہ رہنے کے لیے دے دیا ہے. 6 ورے دا منڈا ہے اس دا. بڑی رونق لگ گئی ہے. تے سالیہ دے ڈھور ویڑے میں باندھ لیے ہیں. سیالی ان کے لیے کوٹھڑی بنواؤں گی. ہور سن کاکا, اپنی کند نہ جو ٹالی ہے اس تے ایک گالڑ نے آلنا بنا لیا ہے. بڑے چراں پچھوں گالڑ نے ادھر وسو کی ہے.
تو گالڑوں کا بڑا ویری تھا، جے کوئی بھول بھلک کے ادھر منہ کر لیتا تے گلولے مار کے یرکا دیتا تے ہاں سالیہ نے کبوتر بھی رکھے ہیں، بس تو چھیتی آ جا، تیرے ویکھن لئی بہت کچھ ہے، تو بڑا حیران ہوگا۔ میں تجھے کنج سمجھاواں، چیڑی چھوکیں تے پنڈا شروع کر دینا۔ اس نے گویا ایک بار پھر خود پر جبر کر کے کچھ چھپایا تھا، ان میں کوئی بھی بات ایسی نہ تھی جو اسے حیران کر پاتی، نہ تو اسے کبوتروں اور گلہریوں سے کوئی دلچسپی تھی اور نہ ہی صالحہ اور اس کے بیٹے کے ادھر بسرام کرنے کی خبر اس کے لیے نئی تھی۔ پہلے بھی حکیم بیگم اس بارے میں تذکرہ کر چکی تھی۔ جہاں تک آمنہ کی آمد پر خوش ہونے کا تعلق تھا تو آج سے قبل کبھی بھی اس نے ایسی مسرت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ پھر کیا تھا جو وہ بتانے کے لیے بے چین تھی اور کہہ نہ پاتی تھی؟ وہ تمام سفر امکانات کے بارے میں سوچتا آیا تھا اور اس کی الجھن تب دور ہوئی تھی جب مسجد والے کنویں کے پاس چھتنار سے پیپل کی گھنی سبز چھاؤں تلے حکیم بیگم نے اس کے کان میں وہ فقرہ کہا تھا، آمنہ دے بال ہونے والا ہے۔ وہ چند لمحے کوئی رد عمل ظاہر نہ کر سکا۔ ہاں کاکا، اسے تیجا مہینہ لگا ہے۔ You are the coolest guy I have ever laid my eyes on۔ عمر، تمہیں کوئی حق نہیں ہے اتنا سمارٹ ہونے کا۔ ایک لڑکے کا اس قدر خوبصورت ہونا تو غیر اخلاقی حرکت ہے۔ آمنہ 2 سال بعد اسے مل رہی تھی۔ اس کے ملیح چہرے پر اتنی بڑی مسکراہٹ عمر نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ آپ کو بہت مبارک ہو باجی، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ عمر نے اسے کندھے سے لگاتے ہوئے کہا، تم ناراض تو نہیں ہو کہ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد یہ خوشخبری کیوں سنائی؟ یوسف بولا تو عمر نے ہنستے ہوئے نفی میں گردن ہلائی۔ دراصل ہمیں بھی یقین کرنے میں بڑی مشکل پیش آئی تھی۔ 19 سال ہو گئے ہمیں در در کے دھکے کھاتے ہوئے۔ عمر کی نظریں بے اختیار چھپر سے متصل کچی دیوار کی طرف اٹھیں، جہاں حکیم بیگم کے ہاتھ سے کھینچی ہوئی گیروی لکیریں سالوں کے انتظار کی داستان سنا رہی تھیں۔ وہ تعداد میں 20 تھی۔ حکیم بیگم اور عمر ایک دوسرے کو دیکھ کر یوں مسکرائے جیسے کسی سازش میں شریک ہوں۔ دونوں میں سے کسی نے یوسف کے حساب کی تصحیح نہیں کی تھی۔ اتنے برسوں کی بے سمجھ جدوجہد کے بعد جب ہم ہر طرف سے مایوس ہو چکے تھے تو اچانک، بھاجی آپ کے لیے لسی لے آؤں؟ صالحہ نے اناج والی کوٹھری سے باہر آ کر اسے سلام کیا تھا۔ پوچھن دی لوڑ نہیں، تو چھیتی لے کے آ، تیرا ویر گرمی چے سڑ کے آیا ہے، اس کے بجائے حکیم بیگم نے جواب دیا تھا۔ بعد میں آمنہ اسے خاصی دیر اسی طریقہ علاج کے بارے میں سمجھاتی رہی تھی جس کے ذریعے یہ معجزہ رونما ہوا تھا۔ عمر کو اس سرجری کی پیچیدگی اور جدید طب کی سحر افرینی میں کوئی اسرار نظر نہ آیا۔ اسے رتی برابر بھی شک نہ تھا کہ حکیم بیگم کی دعاؤں کے سوا کوئی شے آمنہ کو بار آور کرنے کا باعث بنی تھی۔ یوسف اور آمنہ صرف 2 دن حکیم بیگم کے گھر گزارنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اس کے بعد وہ یوسف کے والدین کے پاس نارووال شہر چلے جاتے۔ گاؤں میں قیام کے اختصار کی بہت ساری وجوہات تھیں۔ یہاں بعد ہاتھ کے پنکھوں سے بڑھ کر پیڈسٹل فین اور ریڈیو سے چل کر ٹیلی ویژن تک ہی پہنچ پائی تھی۔ کنویں اور نلکوں کی جگہ بجلی کی موٹروں نے لے لی تھی۔ مٹی، تام چینی اور پیتل کے باسن پلاسٹک ڈنر سیٹوں سے بدل گئے تھے، لیکن ایئر کنڈیشنر، منرل واٹر، انٹرنیٹ کی منزل ابھی دور تھی۔ ہائیجین جیسے اہم مسئلے سے دیہاتی لوگ تاحال انجان تھے۔ انسانوں اور مویشیوں کا ایک ہی احاطے میں اکٹھا رہنا بالکل فطری بات سمجھی جاتی تھی۔ صالحہ کی گائے یا صالحہ کا 6 سالہ ادھ ننگا بیٹا جسے نزلہ ہوا تھا چھینکتے تو آمنہ کے احتیاط کا درجہ دونوں صورتوں میں ایک جیسا ہی ہوتا۔ اسے اپنے ساتھ منرل واٹر کے کین، ڈسپوزیبل برتن اور ٹیشو پیپر کے ڈھیر لے کے آنا پڑتے، اور پھر یہ فکر الگ کہ صالحہ، مزمل یا حکیم بیگم میں سے کوئی ان چیزوں کو چھو نہ لے۔ پھر بھیڑ کا نوزائیدہ میمنہ اور کبوتروں کا جوڑا دن بھر پورے آنگن اور کمروں میں بے مہار پھرتے تھے۔ اس سے بہت چوکنا رہنا پڑتا۔ جب حکیم بیگم منچھلیوں اور پاتھیوں کی آگ پر پکائے گئے پکوان انہیں کھلانے کی کوشش کرتی تو نوالا نگلنے کے تصور سے ہی ان میاں بیوی کو بکائیاں آنے لگتی۔ کم و بیش تمام کھانے کی چیزوں میں گوبر کی بو رچی ہوئی ہوتی تھی۔ مجبوراً انہیں ڈبوں میں بند خشک خوراک اور پھلوں سے بھوک مٹانی پڑتی۔ مکھیوں مچھروں کی کثرت، کموڈز، سیلولر نیٹ ورک کی عدم دستیابی اور ایسے بہت سارے عناصر تھے جو ان کو زیادہ دیر گاؤں میں ٹھہرنے نہ دیتے تھے۔
وہ آمنہ اور یوسف کے ساتھ بقائن کے سائے میں کھاٹ پر بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ حکیم بیگم گائے کا دودھ ہونے سے پہلے ولٹوئی سے چلوؤں میں پانی بھر کر اس کے بھرے ہوئے تھنوں کو دھو رہی تھی، اور صالحہ بصورت مزمل کو کندھے سے چمٹائے صحن میں ٹہل ٹہل کر بہلانے میں مگن تھی کہ ام کلثوم ہاتھ میں حقہ لیے آ گئی۔ لکھ لکھ مبارکہ حکیم بیگم، رب چاند جیسا دوترا تیری جھولی ڈالے، میں تو چھج بھر کے مٹھائیاں کالوں گی۔ اس نے حکیم بیگم کے قریب رک کر سلام دعا کی اور تگاری میں سر گھسائے بوس سے ملے چارے پر منہ چلاتی ہوئی گائے کی گیلی تھوتنی سہلاتی رہی۔ پھر وہ آمنہ کے سر پر پیار دینے کے لیے آگے بڑھی تو آمنہ نے جرجری لے کر کندھے اکڑا لیے اور پہلو بدلتے ہوئے اس کی دسترس سے دور ہوگی۔ کیا حال ہے ماسی، ٹھیک تو ہونا؟ آمنہ نے چھما کے بڑے ہوئے ہاتھ کو دیکھنے سے گریز کیا تھا۔ اس کی ہچکچاہٹ فطرت کے اصولوں کے عین مطابق تھی۔ یہ وہی ہاتھ تھا جس کو چند ثانیہ قبل گائے نے اپنی زبان سے چاٹا تھا، لیکن چھما نے اس رویے کو اپنی توہین گردانا تھا اور ان سے پرے کبوتروں کی دابلی کے پاس موڑا بچھا کر بیٹھ گئی۔ مغرب کی اذان میں تھوڑا وقت رہ گیا تو عمر اٹھا، بقائن کی شاخ توڑی، ٹوٹی ہوئی مٹھیا والی ڈونکچی میں نلکے سے پانی بھرا اور چھما کے قریب کھڑا ہو کر مسواک کرنے لگا۔ اسے آمنہ کا برتاؤ برا لگا تھا، لیکن چھما سے اس کے کنبے کا حال احوال دریافت کرنے سے عمر کا مقصد اس کی دلجوئی کرنا نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ زہر اگلے بنا اس کا جی ہلکا نہیں ہوگا۔ ان لمحات میں وہ کچھ اور سوچ رہا تھا۔ ماسی، جب میری ماں ادھر تھی تو اس سے ملنے کبھی کوئی آیا تھا؟ اس نے حد الوسع لہجے کو سرسری رکھنے کی کوشش کی۔ چھما نے چلم میں دہکتے کوئلے کو تنکے سے قرید کر آگے پیچھے لڑکایا، پھر قمیض کے دامن میں لگی جیب سے بٹے ہوئے تمباکو کا ٹکڑا اور گڑ کی بھیلی نکالی۔ بھیلی کو دو حصوں میں توڑ کر ایک ٹکڑا چلم میں رکھا، اس پر تمباکو دھر کے دوسرا ٹکڑا تمباکو کے اوپر رکھا اور کوئلوں کو پھر سے ہلا جلا کر ترتیب دیا۔ حدت پاتے ہی گڑ پگھل کر تمباکو سے چپک گیا تھا۔ چھما نے عمر کی بات جیسے سنی ہی نہ تھی۔ وہ سوال دہرانے ہی والا تھا کہ چھما بول پڑی۔ وہ عیسائی تھی، پر حکیم بیگم پاکی پلیدی کا دھیان نہیں کرتی تھی۔ جن بانڈوں میں اسے کھلاتی تھی انہی میں خود کھا لیتی۔ سچ پوچھو تو میرا روح ہی نہیں کرتا تھا ادھر آنے کو۔ چھما نے مہنال کو ہونٹوں میں دبا کر لمبی سانس کھینچی۔ پر وہ 6-7 مہینے اس گھر میں رہی تھی، کسی نہ کسی سے تو رابطہ کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ شاید بیجی نے تم سے کبھی ذکر کیا ہو۔ ایسی ادلوں کے پیچھے کون آتا ہے؟ عاشق 4 دن دل خوش کر کے چھوڑ جاتے ہیں اور وارث ڈھونڈ نکالیں تو گاٹا ادھر اتار دیتے ہیں۔ آمنہ اور یوسف کسی بات پر زور زور سے ہنس رہے تھے۔ چھما کی توجہ ان کی جانب منتف ہوئی تو اس کے ماتھے کی جھریوں میں لہر سی پیدا ہوئی۔ حقے کی نگالی کو مٹھی میں بھینچ کر وہ بولی، بدذات کمین بکھی رجی تے کھے پئی اڈاوے۔ تم بتاؤ، چڑی کے بوڑ سمپولیے کھانے لگے تو وہ الاں بن جاتے ہیں؟ کمی کا اصل کبھی نہیں بدلتا، کالے منہ والی۔ تمباکو ملے تھو کے چھینٹے اس کے ہونٹوں سے اڑے۔ کھوتوں کے گتے جھاڑتی جوان ہوئی آمنہ اور آج مجھ سے حقار رہی ہے۔ امریکہ چلی گئی تو خون بھی بدل گیا۔ میں غریبنی سہی پر زمینداروں کی دی ہوں۔ ایک اٹ مسجد کے منبر میں لگی اور ایک گٹر کے فرش میں جڑی، دونوں کا رتبہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ہوا کے تیز جھونکے نے گڑ اور تمباکو کی ملی جلی کڑوی مہک اس کے نتنوں میں پھونکی۔ اب چھما سے کچھ پوچھنا عبث تھا، وہ خاموشی سے مسواک کرتا رہا۔ ایک بات میں نے تمہیں کبھی نہیں بتائی۔ اس نے پیتل کی مہنال پر انگلی پھراتے ہوئے غور سے عمر کو دیکھا۔ یہ تو تمہیں پتا ہے کہ حکیم بیگم دائی کا کام کرتی تھی اور کبھی کبھی کوئی کیس کرنے کے لیے مجھے بھی بلا لیتی تھی۔ تمہاری ماں جب یہاں آئی تھی تو وہ پیٹ گرانا چاہتی تھی۔ مسواک کا پھنسڑا عمر کے حلق میں چلا گیا۔ کھانستے کھانستے اس کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا تھا۔ ہوش سنبھالتے ہی بہت سی ایسی باتیں اس کے کانوں میں پڑنے لگی تھی جن کا مفہوم چاہے وہ سمجھ نہیں پاتا تھا، مگر ذلت کا احساس ضرور ہوتا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک وہ توہین آمیز لفظوں، تان اور گالیوں کا سامنا کرتا آیا تھا، پر اسے یاد نہیں تھا کہ کبھی کسی ایک جملے سے اتنی تکلیف پہنچی ہو۔ عشاء کی نماز پڑھ کر وہ لوٹا تو راوی کی طرف سے نم آلود ہوا چلنے لگی تھی اور اکا دکا بادل بھٹکے ہوئے مسافروں کی طرح بدحواس سے یہاں وہاں بکھرے تھے۔ وہ اور یوسف چہل قدمی کے لیے نکلے اور ٹہلتے ہوئے بھئی کے کنارے تک چلے گئے۔
عمر تم کچھ وقت نکال کر گھر کی الیکٹرانک وائرنگ ہی ڈھنگ سے کروا دو، ریفریجریٹر اور برنر پہلی فرصت میں خرید کر لے آؤ۔ ہم پیسے بجواتے کس لیے ہیں؟ آخر مامی ضرورت کی چیزوں پر کیوں استعمال نہیں کرتی؟ چولہوں میں پھونکے مارنے اور کنویں سے پانی بھرنے کا دور گزر گیا۔ I don't know what's wrong with her. Sometimes she acts really weird. وہ میاں بیوی حکیم بیگم سے ایسے ہی نالاں رہتے تھے۔ مٹی کے تیل والا چولہا تو میں نے بیجی کو پچھلے مہینے لا دیا تھا، مگر وہ استعمال نہیں کرتی، اور ریفریجریٹر کا پوچھا تو اسے منع کر دیا، بس ٹیلی فون کا کہہ رہی تھی کہ لگوا دوں، اور میں نے اپلائی بھی کر دیا ہے۔ یوسف نے گیلی ریت کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑایا۔ مامی سے کئی بار کہہ چکے کہ ہمارے ساتھ چلیں، لیکن وہ اس بارے میں سوچنے پر بھی آمادہ نہیں ہے۔ ہم سے زیادہ ان کا سگا کون ہے؟ اور اب انہوں نے ایک نئی ذمہ داری اٹھا لی ہے۔ صالحہ اور اس کے بیٹے کو گھر میں رکھنے سے پہلے انہیں کسی سے مشورہ تو کرنا چاہیے تھا۔ اب اگر کچھ کہا جائے گا تو ان کا دل دکھے گا۔ عمر اس سلسلے میں کیا بول سکتا تھا؟ وہ خود بھی تو ایسی ہی ایک ذمہ داری تھا جو حکیم بیگم نے کسی سے پوچھے بنا ہی اٹھا لی تھی۔ خیر چھوڑو، تم نے امریکہ آنے کے بارے میں کیا سوچا؟ اس ملک کے تعلیمی ادارے یورپ اور امریکہ کا معیار تک پہنچنے میں کم از کم 100 سال تو ضرور ہی لگا دیں گے۔ مجھے معلوم ہے کہ تم بھی مامی کی طرح جذباتی ہو، لیکن کوئی میلو ڈرامیٹک رسپانس دینے سے پہلے یہ ضرور سوچنا کہ تمہاری آنے والی نسلیں بھی اس فیصلے سے متاثر ہوں گی۔ تم حامی بنو تو میں تمہارے کاغذات تیار کرواتا ہوں، چند ماہ میں تمہارا سیمیسٹر بھی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اگر کچھ عرصہ پہلے اسے یہ بات پوچھی جاتی تو انکار کرنے کے لیے اسے ایک لمحہ بھی نہ سوچنا پڑتا، لیکن اب بہت کچھ بدل چکا تھا۔ اس نے بہی کے گہرے بورے پانی میں گلتی رات کی سیاہی کو دیکھتے ہوئے اقرار میں سر ہلا دیا تھا۔ اسے سگریٹ کی طلب محسوس ہو رہی تھی، اور شاید ایک ٹھنڈے مارگریٹا کی بھی۔ اس نے چوتھی مرتبہ رسٹ واچ میں وقت دیکھا تھا۔ گرانٹ کے کمرے سے کوئی آہٹ نہ آتی تھی۔ وہ یا تو سو چکا تھا یا پھر سونے کے لیے لیٹ چکا تھا۔ کچھ عرصے سے یوں بھی وہ دن کا بیشتر حصہ لیٹ کر گزارتا تھا۔ اس نے کہیں باہر جانا بھی ترک کر دیا تھا۔ وہ ہر دم کھانستا، ہونکتا، اونچی آواز میں بڑبڑاتا، اپنے کمرے کی 4 دیواری میں بند رہتا۔ اس کی ہمہ وقت موجودگی نے صوفیہ کے گھر سے نکلنے کے امکانات محدود کر دیے تھے۔ وہ لباس تبدیل کر چکی تھی اور جوتوں سمیت چادر اوڑھے بستر پر بیٹھی خاصی دیر سے ساتھ والے کمرے میں خاموشی چھانے کی منتظر تھی۔ بظاہر تو حالات اس کے لیے سازگار ہو چکے تھے، تاہم تصدیق کرنا ضروری تھا۔ اگر اس کے جانے کے بعد گرانٹ اس کے کمرے میں جھانک لیتا تو اس بات کا کبھی امکان تھا کہ صوفیہ کی واپسی پر اسے اندر گھسنے نہ دیتا، اور تمام رات اسے فٹ پاتھ پر گزارنا پڑتی۔ ہنگامہ اور گالی گلوچ اس کے سوا تھے۔ وہ گربا پائی سے چل کر گرانٹ کے کمرے کے دروازے تک پہنچی اور دروازے سے کان چپکا دیا۔ پھر اس نے دروازے کی نوب کو دھیرے سے گھما کر ہاتھ کا ہلکا دباؤ ڈالا تو دروازہ مدھم چرچراہٹ کے ساتھ کھل گیا۔ بے اختیار اس کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی تھی۔ ملگجے اندھیرے میں عین اس کے سامنے ایک حیلہ تھا، اور وہ یوں جھول رہا تھا جیسے کھڑے کھڑے کھلی آنکھوں کے ساتھ سو گیا ہو۔ وہ الٹے قدموں واپس اپنے بستر پر چلی آئی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اب اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ کہاں جا رہی تھی؟ گرانٹ کی بلغم زدہ آواز پر صوفیہ نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر اسے دیکھا، اور اسے لگا جیسے وہ مدت بعد اسے دیکھ رہی ہو۔ وہ انتہائی دبلا لگ رہا تھا۔ اس کے ہڈیالے کندھے آگے اور نیچے کی سمت جھکے ہوئے تھے، اور آنکھیں غیر معمولی حد تک بڑی نظر آ رہی تھیں۔ میں چیز برگر لینے جا رہی تھی، کچن میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ تم جھوٹ بولتی ہو، نقاہت بری آواز میں گرجا۔ میں نے شام کو اسپیگیٹی بنائی تھی، اور پرمیسان چیز اور ٹمیٹو ساس بھی ہے۔ اتنا عمدہ ڈنر تم کیوں نہیں کھا سکتی؟ یہ پرسوں شام کی بات ہے۔ وہ کچھ دیر کھوئی ہوئی کیفیت میں سوچتا رہا۔ تو شاید میں بھول گیا ہوں، میں بھولنے لگا ہوں۔ میں تم سے یہی پوچھنے آئی تھی، تو کیا میں جاؤں؟ ہرگز نہیں۔ وقت کیا ہوا ہے؟ صوفیہ نے رسٹ واچ پر نظر ڈالی، اکتائے ہوئے لہجے میں بولی، ابھی تک 10 بھی نہیں بجے۔ تم نے باہر قدم نکالا تو واپس نہ آنا۔ اگر اس کے پاس رہنے کے لیے کوئی اور جگہ ہوتی تو ایسا کرنے میں خوشی محسوس کرتی۔ یہ میرا گھر ہے، اور اس میں وہ ہوگا جو میں چاہوں گا۔ اس وقت صرف آوارہ لڑکیاں باہر نکلتی ہیں۔ میں نے تمہیں آوارگی کی اجازت دے دی تو تم اپنی ماں جیسی بن جاؤ گی۔ صوفیہ نے ایک طویل سانس بھری اور ریموٹ کنٹرول اٹھا کر ٹیلی ویژن آن کر دیا۔ اس کے بعد گرانٹ جو کچھ کہنے جا رہا تھا وہ اسے ازبر تھا۔ کچھ دنوں سے وہ یہ تقریر سننے سے بچی ہوئی تھی، اور آج خود ہی اسے دعوت دے بیٹھی تھی۔ اب نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اس تمام کارروائی سے گزرنا تھا جو ایک عرصے سے ان کی روزمرہ زندگی کا
جز بن چکی تھی۔ میں تمہیں آزاد چھوڑ دوں تو تمہارا انجام بھی اپنی ماں جیسا ہوگا۔ تم نے اتنے سال اس عورت کے سائے میں گزارے ہیں، تمہارا ذہن کچا تھا، لیکن صحبت کا اثر تو جانوروں پر بھی ہوتا ہے۔ وہ جھوٹی تھی، تم بھی جھوٹ بولتی ہو۔ اس نے میری دنیا برباد کر دی اور تم میری آخرت برباد کرنے پر تلی ہو۔ صوفیہ نے ٹیلی ویژن کا والیوم بڑھا دیا تھا۔ تم سمجھتی ہو میں تمہیں اس جیسا بن جانے دوں گا؟ یہ تمہاری بھول ہے، میں مرتے دم تک ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ تصور کرو وہ جسم فروشی کرتی تھی، تم بھی یہی کرو گی اگر میں تمہیں نہ روکوں۔ خون اپنا اثر ضرور دکھاتا ہے اور تمہارے جسم میں وہی گندا خون ہے۔ وہ کسی آوارہ کتیا سے بھی بدتر تھی۔ گرانٹ کی آواز لہجہ بہ لہجہ بلند ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے ٹیلی ویژن کا والیوم آخری حد تک اونچا کر دیا۔ میں اس سے نہ ملا ہوتا تو میری زندگی مختلف ہوتی۔ اس نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین دیا، مجھے میری محبت سے محروم کر دیا۔ وہ لڑکی ڈیزی کا پھول تھی، خالص اور معصوم۔ البا نے مجھے اس سے دور کر دیا۔ اس کے کانوں تک آواز پہنچانے کے لیے گرانٹ کو چیخنا پڑ رہا تھا۔ اچانک وہ خاموش ہو کر ہانپنے لگا۔ کچھ دیر تک خالی خالی نظروں سے ٹیلی ویژن اسکرین کو گھورتے رہنے کے بعد وہ آگے بڑھا اور سوئچ پینل پر ہاتھ مار کر برقی رو منقطع کر دی۔ وہ کیسی شرمناک موت مری تھی۔ اس نے تھکے ہوئے لہجے میں سلسلہ کلام پھر سے جوڑا۔ اس کا عذاب تمام نہیں ہوا، وہ جل رہی ہوگی، تا ابد جلتی رہے گی۔ خدا نے بدکاروں کی یہی سزا مقرر کی ہے۔ تمہیں جہنم سے خوف نہیں آتا صوفیہ؟ کیا تم بھی اپنی ماں کے پاس جہنم میں پہنچنا چاہتی ہو؟ اس سے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ جس جہنم میں وہ زندگی بسر کر رہی تھی، کیا اس کے سوا کوئی اور جہنم بھی اس کا منتظر تھا؟ وہ اپنے سیل فون پر گیم کھیلنے لگی۔ خدا کے قہر کو آواز مت دو۔ جسم فروش عورتوں جیسا حلیہ بنا کر تم چوری چھپے گھر سے نکل رہی تھی۔ میں تم پر نظر نہ رکھوں تو تم آوارہ لڑکوں کے ساتھ آزادانہ گھومو گی۔ پارٹیاں، رقص اور نائٹ کلبز، تمہارے گناہوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ وہ کولوں پر ہاتھ رکھے یوں جھکا ہوا تھا جیسے بے تحاشا تھک گیا ہو۔ اس کی آواز میں نقاہت بڑھ چکی تھی۔ تمہیں روکنے کے لیے مجھے جس بھی حد تک جانا پڑا میں جاؤں گا۔ تم ہی میری نجات ہو۔ اگر ایک گناہگار ماں کی اولاد کو میں گناہ سے بچا لوں تو خدا مجھے جنت۔ صوفیہ نے اس کے منہ سے سرخ بلبلے اڑتے ہوئے دیکھے۔ اس نے آستین سے اپنا منہ صاف کیا اور کف پر لگنے والے لال دبے خون کے سوا کسی شے کے نہیں تھے۔ صوفیہ کی اس کے کان کی کچیا پر بنا وہ نیلاہٹ زدہ گہرا سرخ ابھرا ہوا آبلہ بھی دکھائی دیا۔ ایسے کچھ چھالے کچھ روز قبل اس کی پنڈلیوں کی پشت پر دیکھ چکی تھی۔ وہ روز بروز گناونا ہوتا جا رہا تھا۔ صوفیہ بھی اس کی چھوئی ہوئی اشیاء استعمال کرنے سے کترانے لگی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ واڈکا کی آدھی بوتل جس نے باتھ روم کیبنٹ سے نکال کر اپنے بیڈ کے گدے تلے چھپائی تھی، اسے واپس اسی جگہ رکھ دے۔ کیا خبر گرانٹ نے دہانے کو اپنا غلیظ منہ لگایا ہو۔ تم گناہ سے باز رہو تو ہم دونوں آگ کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ تمہیں میری بات ماننا پڑے گی۔ میں تمہیں مجبور کر دوں گا۔ میں کبھی برداشت نہیں کروں گا کہ تم کے اسٹریٹ واکر یا اسٹریپ ٹیز ناچنے والی بن جاؤ۔ گناہ کی طرف بڑھنے والے قدم میں کاٹ ڈالوں گا۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر دھیرے دھیرے بول رہا تھا۔ صوفیہ گیم ہار گئی تھی، اس کا موہرا پٹ گیا تھا۔ اس نے دوبارہ کھیل شروع کیا۔ تمہاری ماں کے گناہ ایسے رذیل ہیں کہ بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ وہ اس کی ماں کے فریب کے بارے میں بتانے لگا، کیسے اس نے گرانٹ کو مکرو جال میں پھنسایا تھا اور کیوں کر اس کی محبت کو اس سے دور کر دیا۔ وہ کیسے مجبور ہوا تھا، کیسی اذیت سے گزرا۔ صوفیہ کو ایک ایک لفظ معلوم تھا، چھوٹی سی چھوٹی تفصیل بھی اسے ذہن نشین ہو چکی تھی۔ گرانٹ سینکڑوں بار یہ سب دہرا چکا تھا۔ وہ دوسری بار بھی ہار گئی۔ اس کا اینیمیٹڈ مقابل اس پر حاوی رہا تھا۔ اس نے تیسری دفعہ کھیل کا آغاز کیا۔ گرانٹ کی آواز اب بڑبڑاہٹ سے مشابہ ہو چلی تھی اور وہ قالین پر لمبے گھٹنے اٹھائے ٹیڑھا ہو کر بیٹھ چکا تھا۔ وہ اس سے بالکل لا تعلق ہو کر سیل فون میں مگن رہی۔ جب بولتے بولتے گرانٹ کا گلا بیٹھ گیا اور 8ویں مرتبہ بھی کھیل جیتنے میں ناکام ہو چکی تھی تو گرانٹ آستگی سے اٹھا اور جھکے جھکے انداز میں چلتا ہوا اپنے کمرے میں گھس گیا۔ اس نے سیل فون کو بیڈ پر زور سے پٹک دیا۔ اب تک اس نے جوتے نہیں اتارے تھے۔ اس کا ارادہ تبدیل نہیں ہو سکا تھا۔ 1 گھنٹے بعد جب وہ دبے قدموں گھر سے نکل رہی تھی تو گرانٹ کے نیند میں بڑبڑانے کی آواز دروازے سے باہر تک سنائی دے رہی تھی۔ وہ کوکین اور بوز میں لت پت ہو کر جانے کس سے معافی مانگے جا رہا تھا۔
सड़क का मोड़ मुड़ते ही सोफिया को दूर से बैसाखी के बल उचक उचक कर बेहंगम चाल चलता मेबल दिखाई दिया। वो रुककर इसके करीब आने का इंतजार करने लगी। मेबल इसके पास रहने के बजाय सर झुकाए हुए खामोशी से गुजरने लगा तो सोफिया ने बाजू थामकर इसे रोक लिया। वक्त नहीं है, इसने कंधा हिलाकर बाजू छुड़वा लिया। किसके पास वक्त नहीं है? इसने मेबल का कॉलर जोर से मुट्ठी में जकड़ लिया। वो नाराज होगा। मैं वापस गैराज जाऊंगा, कुछ कागज लेने हैं घर से। अंकल एंथनी गुस्से में था। अगर इतनी जल्दी थी तो वो खुद क्यों नहीं आ गया? तुम जैसे तेज रफ्तार आदमी को क्यों भेज दिया? मेबल फिर से जाने के लिए कसमसाया। जाने दो, मुझे देर हो गई है। तुम्हें मेरी बात सुनना होगी। मैं तुम्हें इसके बगैर नहीं जाने दूंगी। मैं बहुत उदास हूँ। सोफिया ने कॉलर को झटका देकर इसे झुकाया। तुम उदास हो? रोना मत, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। इसने अपना भद्दा हाथ पतलून से रगड़कर साफ किया और फिर तशवीश भरे अंदाज में इसके सर पर हाथ रखकर इसके बाल सहलाने लगा। सोफिया ने कॉलर छोड़कर इसका हाथ सख्ती से हटा दिया था। मैं रो नहीं रही हूँ मोरोन, अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रखो। ठीक है, तुम उदास नहीं हो, मैं भी नहीं हूँ। वो हंसने लगा। तुम गैराज में करते क्या हो? कैश रजिस्टर मेरे पास होता है, मैं सारा हिसाब करता हूँ। तो फिर तुम्हारे हाथों पर ग्रीस क्यों लगी है? सोफिया ने अपने बालों पर उंगलियां रगड़कर हाथ को सूंघते हुए पूछा। मैं दूसरे काम भी करता हूँ। एंथोनी तुम्हें कितनी तनख्वाह देता है? मुझे पता नहीं। क्या मतलब तुम्हें पता नहीं? वो खुद अपने पास रखता है। क्यों? इससे पता है। मेबल ने सर को जोर से हिलाया था। वो कमीना है। कागजात में वो तुम्हें अपना तनख्वाहदार मुलाजिम जाहिर करता है। तुम्हें तनख्वाह भी नहीं देता और टैक्स के चंद डॉलर्स भी बचाता है। वो मेरा ख्याल रखता है। वो तो मैं देख रही हूँ। अच्छा सुनो, तुम्हें क्या लगता है कार्ल मैकार्थी मुझसे मोहब्बत करता है या नहीं? मेबल खामोश खड़ा पलकें झपकाने लगा। मैं इसकी सब गर्लफ्रेंड से ज्यादा खूबसूरत हूँ, इसमें कुछ शक नहीं, और मैं इन सब से बढ़कर तोरादार भी हूँ। बस एक छोटी सी मुसीबत है, खुदा ने इसके दिल में मेरे लिए प्यार नहीं डाला। खुदा ने दुनिया के किसी भी शख्स के दिल में मेरे लिए प्यार नहीं रखा। हत्ता कि इसने मेरी सगी माँ को भी इस खसूसियत के बगैर बनाया। वो मेरे लिए इस धार की तरह थी। इसने मेबल की बैसाखी पर जोर से हाथ मारा। ठोस और ठंडी वो मुझे इस जुनूनी आदमी के हवाले कर गई जो मुझे, लेकिन खुदा से मैं कुछ नहीं मांगूंगी। नतीजा मुझे पहले से मालूम है, वो नहीं देगा। इसने कभी मुझे कुछ नहीं दिया। मेबल ने पूरा मुंह खोलकर जमाही दी और गनूदा आवाज में बोला, बहुत थक गया हूँ, मुझे नींद आ रही है। शायद वो भूल चुका था कि इसे गैराज वापस पहुंचना था। सोफिया ने इसके घुंघराले बाल मुट्ठी में लेकर इसे झंझोड़ डाला। मेरी बात गौर से सुनते रहो, आंखें बंद मत करो। क्या कार्ल इस मदकूक शक्ल वाली लुंडा से दोबारा मिलने लगा होगा? पिंपल्स ने इसकी सूरत बिगाड़ दी थी। इसने मुझे एक फोन भी नहीं किया। वो अपने 150 बक्स के लिए ही राब्ता कर लेता। एक आखिरी फोन कॉल और वो कहता, मैं तुम्हें डंप कर रहा हूँ, तुम मेरी मोहब्बत के काबिल नहीं हो। तुमने मुझसे डेट पर जाने की कीमत वसूल की। मैं तुम्हें वाकई पसंद करने लगा था, लेकिन तुमने मेरे जज्बे को पहचाना ही नहीं। तुम बहुत बड़ी अहमक हो। और मैं कहती। मेबल आंखें मूंद कर बैसाखी के सहारे झूलने लगा था। सोफिया ने एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर मारा। वो हड़बड़ाकर सीधा हुआ और फटी फटी आंखों से इसे देखने लगा।